بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بدرو، جس کے مصنف ہیں عبدالرب بھٹی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بھیرا گاؤں کا بہادر اور نیک انسان، جس نے کئی سو سال پہلے ایک بھیانک شیطان صفت انسان کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کیا اور گاؤں والوں کو اس موذی سے نجات دلائی، مگر اس مقابلے میں وہ خود بھی مارا گیا۔ ناصر ایک گہری سانس خارج کر کے کھڑا ہوا اور ساجد کو کتبے کی تحریر سے زبانی آگاہ کیا۔ ساجد خوش ہو کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہاں ساجد، ہمیں آج ہی رات بابا ٹہلی والے کے بتائے ہوئے حاضرات کا عمل کر کے شہید نیک شاہ کی روح سے اس شیطان کی روح کے بارے میں استفسار کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے اس بہادر شہید کی نیک روح اس معاملے میں ہماری ضرور مدد کرے گی، ناصر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اب انہیں رات کا انتظار تھا، دوپہر ہو چکی تھی۔ انہیں بھوک کا بھی احساس ہونے لگا۔ پانی تو انہوں نے بوڑھے گورکن کی جھونپڑی سے پی لیا تھا۔ مان ساجد نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ناصر سے کہا، ناصر بھائی، تمہیں ٹہلی والے بابا کی نصیحت تو یاد ہے نا کہ ہمیں یہ کام رات کی تاریکی میں اور نہایت رازداری کے ساتھ کرنا ہے؟ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، ناصر جلدی سے بولا۔ لیکن ہمیں اس بوڑھے گورکن سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا، وہ ہماری ٹو لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں تو دیکھ نہیں سکتا، مگر تم نے اس بات کا ضرور دھیان کرنا ہوگا۔ ہاں ساجد، تم بے فکر رہو، میں چکنا رہنے کی کوشش کروں گا۔ آؤ اب ذرا فاتحہ پڑھ لیں، ناصر نے کہا، اور پھر دونوں نے فاتحہ پڑھی۔ اب پیٹ پوجا کا مسئلہ تھا۔ آبادی بہت دور تھی، یوں بھی وہاں انہیں کوئی ہوٹل یا سرائے وغیرہ نظر نہیں آئی تھی، نہ ہی ان کا وہاں کوئی جاننے والا تھا، لہٰذا انہوں نے ادھر ہی وقت گزاری کا سوچا۔ البتہ ناصر نے ایک جنگلی بیری کا درخت تلاش کر لیا اور دونوں نے جنگلی بیر کھا کر گزارا کیا۔ اب انہیں آج کی رات اس قبرستان میں گزارنا تھی۔ اچانک ایک کھرکھراتی ہوئی بھونڈی سی آواز ان کی ٹھٹکی ہوئی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم لوگوں نے فاتحہ پڑھ لی؟ دونوں اس شناسا آواز پر چونک پڑے۔ ناصر نے گردن موڑ کر دیکھا، سامنے وہی جھکی جھکی کمر والا کانا گورکن کھڑا تھا اور اس کی اکلوتی آنکھ کا ڈیلا تھرک رہا تھا۔ وہ بغور ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کانا ہونے کی وجہ سے دوسری آنکھ کچھ زیادہ ہی پھٹی اور ابلی پڑتی نظر آتی تھی۔ اسے اچانک سامنے پار کر ناصر کچھ گڑبڑا سا گیا۔ تاہم ناصر نے کہا، ہاں بس اب ہم واپس لوٹنے ہی والے تھے، سوچا تھوڑی دیر سستا لیں پھر واپس لوٹ جائیں، آبادی بھی تو بہت دور ہے۔ ٹھیک ہے، لوٹ جانا، خیال رہے شام جلد ہی اتر آتی ہے اس قبرستان میں، ایسا نہ ہو کہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کانے گورکن نے اسرار بھرے لہجے میں کہا، اور پھر واپس لوٹ آیا۔ یہ بدبخت کیوں ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ ہماری مرضی، ہم جس وقت بھی واپس لوٹیں، ساجد نے اس کے جانے کا اندازہ کرنے کے بعد غصے سے کہا۔ ناصر کسی سوچ میں گم تھا۔ کانے گورکن نے کسی مصیبت کا ذکر کیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ انہیں اس طرح ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں ذرا فاصلے پر جا کر ایک گھنے پیڑ تلے بیٹھ گئے۔ ناصر بغور چکنا انداز میں چار اطراف گاہے بگاہے نظر دوڑا رہا تھا۔ در حقیقت وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں وہ پر اسرار کانا گورکن وہاں رہ کر ان کی ٹو تو نہیں لے رہا، مگر ایسا نہیں تھا۔ دور دور تک اب ویرانی کا راج تھا، ماحول میں دم بخود سی خاموشی طاری تھی، اندیش ناک وسوسوں سے فضا دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں وہیں بیٹھے رہے، پھر کچھ سوچ کر انہوں نے ایک چکر قبرستان کا لگایا اور پھر اس مرتبہ کوئی محفوظ سی جگہ تلاش کر کے وہیں بیٹھ کر رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ جگہ شہید نیک شاہ کی قبر سے تھوڑی ہی دور تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کانا گورکن ضرور ایک بار پھر اپنی تسلی کرنے کی خاطر یہاں آئے گا کہ یہ دونوں واپس لوٹ گئے ہیں یا نہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کانا گورکن انہیں کیوں شام سے پہلے پہلے یہاں سے لوٹ جانے کا کہہ رہا تھا۔ اس میں کیا راز تھا، کون سا پر اسرار چکر تھا، یہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ وقت گزارا، شام جھکنے لگی۔ یہاں تو دن میں بھی ہولناک ماحول محسوس ہوتا تھا، مگر اب شام ہوتے ہی ماحول میں مزید وحشت طاری ہونے لگی۔ ناصر بھائی، شام تو ہو گئی؟ مان ساجد نے پوچھا۔ ہاں شام تو ہو گئی ہے، لیکن ہم سے ایک غلطی ہو گئی، ناصر نے سرگوشی میں کہا۔
کیسی غلطی؟ ہمیں لالٹین اپنے ساتھ ضرور لانی چاہیے تھی، ناصر نے بتایا۔ کیا آسمان صاف نہیں؟ چاند کی روشنی سے بھی تو کام لیا جا سکتا ہے، ساجد نے کہا۔ ہاں دیکھتا ہوں، آسمان تو صاف ہی ہے، ناصر نے شفاف آسمان پر تارے ٹمٹماتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ شام کے بعد رات جھک آئی۔ اب انہیں آوارہ جانوروں اور دیگر حشرات الارض کا بھی ڈر ہونے لگا تھا۔ شکر تھا کہ تباک سا چاند ابھر آیا تھا اور پر اسرار سی طلسماتی چاندنی پورے قبرستان پر پھیل گئی تھی۔ آس پاس اب آوارہ کتوں اور گیدڑوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ناصر بھائی، لگتا ہے رات گہری ہو گئی ہے، کیوں نہ اپنا کام شروع کیا جائے؟ ساجد نے ہولے سے سرگوشی کی۔ ناصر بولا، چلو۔ وہ دونوں اٹھے اور شہید نیک شاہ کی قبر کی طرف چل پڑے۔ دفتن انہیں یوں لگا جیسے کوئی ان کے عقب میں چلا آ رہا ہو۔ ناصر نے فوراً رک کر اپنے عقب میں دیکھا، مگر اسے سوائے تاریکی اور ملجگی چاندنی کے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اسے ماحول کا شاخسانہ قرار دے کر پھر آگے بڑھا تو اچانک اسے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ اس نے یکدم گردن موڑ کر عقب میں دیکھا تو اسے ایک سایہ درخت کی آڑ میں چھپتا ہوا نظر آیا۔ کون ہے؟ ناصر نے دھڑکتے دل سے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ساجد، تم ذرا ٹھہرو۔ ناصر نے ساجد کو وہیں کھڑا کیا اور اس درخت کی جانب بڑھنے لگا جدھر وہ پر اسرار سایہ چھپا تھا۔ وہاں پہنچا تو کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے دل و دماغ کو انجانے خوف نے جکڑ لیا۔ تاہم وہ واپس مڑا تو اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ گمسم کھڑے ساجد کی طرف ایک سایہ دبے پاؤں بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کدال تھی، جسے اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑے اپنے سر سے بلند کر رکھا تھا۔ اس کے جارحانہ تیور سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ساجد پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ناصر نے جو یہ دیکھا تو اسے ساجد کی جان خطرے میں محسوس ہوئی اور وہ چشم زدن میں اس سائے کے قریب جا پہنچا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ جھکے جھکے کندھوں والا سایہ کدال سے ساجد پر حملہ کرتا، ناصر نے بڑے زور سے اسے دھکا دیا۔ سایہ پرے جا گرا، کدال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ناصر نے دیکھا وہ کانا گورکن تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں ساجد کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ ادھر کانے گورکن نے بھی اٹھنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ اس کے چہرے پر درشتی کے آثار تھے اور اکلوتی آنکھ میں بڑی خوفناک سی چمک تھی۔ اس نے دوبارہ کدال اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی تھی۔ پھر وہ ناصر کو گھور کر غصیلے لہجے میں بولا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ شام ہونے سے پہلے دفع ہو جاؤ، ورنہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اب بھگتو۔ یہ کہہ کر وہ کدال اپنے ہاتھوں میں تولتا ہوا جارحانہ تیوروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ناصر بھی محتاط ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ساجد البتہ بیچارہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ ناصر نے چلا کر کانے گورکن سے کہا، ہماری مرضی، ہم یہاں سے جائیں یا نہ جائیں۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہاں سے واپس لوٹنے پر مجبور کرنے والے؟ کانے گورکن نے عجیب سے خونخوار لہجے میں غرا کر کہا، بکواس مت کرو، اب تمہارے لوٹنے کا سمے بیت چکا۔ اب میں تم دونوں کی ادھر ہی قبریں بناؤں گا۔ ناصر کے وجود میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور بولا، مگر تم ہماری جان کے دشمن۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کانے گورکن نے ناصر پر کدال سے حملہ کر دیا، مگر ناصر نے اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے اس کے کدال والے دونوں ہاتھوں کو روکا اور اس سے کدال چھین کر پیٹ میں ایک زوردار لات رسید کی۔ کانے گورکن کو شاید ناصر سے ایسی بہادری کی توقع نہ تھی۔ وہ پیٹ پر لات کھاتے ہی خرخراتی آواز سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے اور چہرے پر ہولناک درشتی امڑ آئی تھی۔ ناصر کا خیال تھا کہ اب یہ کانا گورکن واپس بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ اس کانے گورکن نے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دونوں یہاں کس نیت سے آئے ہو، مگر میں تمہارا وہ مقصد ہرگز پورا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں خود مقدس جا فرموس کا پجاری ہوں۔ میں تم دونوں کو ایک آخری موقع دے رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ ناصر اور ساجد اس کی بات پر چونکے۔ کانے گورکن نے خود کو کسی جا فرموس کا پیروکار بتایا تھا، مگر یہ تھا کون؟ اس بارے میں استفسار کرنے کی ہمت ساجد نے ہی اس سے کی اور بولا، یہ جا فرموس کون ہے؟ مقدس جا فرموس بولو، وہ کانا گورکن درست لہجے میں بولا۔ وہ ناقابل تسخیر پر اسرار قوتوں کا مالک تھا، لیکن آج سے کئی سو سال پہلے زمان شاہ نامی انسان نے اس کے ساتھ جنگ لڑنے کی جرت کی۔ اس نے مقدس جا فرموس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر خود زمان شاہ بھی نہ بچ سکا۔ مقدس جا فرموس جسمانی طور پر تو مر چکا ہے، لیکن اس کی روح اب بھی بھٹکتی رہتی ہے۔
زمان شاہ نے اسے یہاں سے دور اپنے ایک دور پرے کے رشتہ دار کے گھر میں دفنا دیا تھا، کیونکہ وہ مقدس جعفر موس کی پر اسرار طاقتوں سے خوب واقف تھا اور جانتا تھا کہ جعفر موس کسی وقت بھی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، مگر بعد میں زمان شاہ بھی نہ بچ سکا، اور اب تم دونوں زمان شاہ کی برسوں پرانی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہو، میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مارے غیظ و غضب کے ہانپنے لگا۔ ناصر اور ساجد مبہوت سے اس کی یہ باتیں سنتے رہے۔ پیش آمد حالات کے مطابق وہ اس کانے گورکن کی باتوں کو سمجھ رہے تھے کہ جعفر موس وہی شیطان تھا جس کی موت زمان شاہ المعروف شہید نیک شاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور اب اس کی بدرو ان کے خاندانوں کی جانی دشمن بن چکی تھی، اور یہ کانا گورکن اس کے چیلوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ صورتحال عین وقت پر گھمبیر ہو گئی تھی، مگر بجائے مایوس ہونے کے ناصر اور ساجد نے اس مشکل گھڑی سے نمٹنے کی ٹھان لی تھی، لہٰذا ناصر نے جرت اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اس سے کہا، اے شیطان کے چیلے، تجھ پر اللہ کی مار ہو، تو اور تیرا شیطان جعفر موس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ بات بھی ہماری تم کان کھول کر سن لو کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہی ہماری آگے بھی مدد کرے گا، اور ان قریب اس جنگ کے خاتمے کے ساتھ تمہارے اس شیطان آقا جعفر موس کا بھی ہمیشہ کے لیے کام تمام ہو جائے گا۔ اگر تم نے ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہیں بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناصر کی جرت آمیز گفتگو اور ارادوں کی پختگی نے کانے گورکن کو ایک لمحے کے لیے پریشان سا کر دیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے حلق سے ایک بلند کہکہا لگایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے بولا، اے مقدس جعفر موس کے پیروکارو، قبروں سے نکل آؤ اور میری مدد کرو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اچانک آس پاس کے ماحول میں عجیب سی گونج پیدا ہونے لگی۔ ناصر گردن گھمائے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے کچھ پر اسراریت کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ ساجد نے بھی یہ پر اسرار سی گونج سن لی تھی۔ وہ چلا کر ناصر سے بولا، ناصر بھائی، اس خبیث گورکن کو ختم کر دو، یہ اس بدرو کا چیلا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ناصر کا دل خوف کے مارے اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ نیم تلسماتی چاندنی میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ارد گرد کی قبروں سے مردے سالم حالت میں اٹھ کر آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسا دہشت ناک منظر اچھے اچھوں کا پتا پانی کر دیا کرتا ہے، لیکن چونکہ ناصر نے اس بدرو کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کا پختہ عزم کر رکھا تھا، اس لیے اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا تھا۔ وہ بغور چاروں طرف سے مردوں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھے جا رہا تھا۔ یہ مردے کسی نئی قبروں سے شک ہو کر نہیں نکلے تھے، بلکہ جو قبریں شکستہ اور ٹوٹی ہوئی تھیں ان کے اندر سے برآمد ہو رہے تھے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ استخوانی حالت میں نہ تھے، اپنے اصل رنگ و روپ میں تھے، البتہ ان کے جسم سفید لٹھے کے کفن میں ضرور ملبوس تھے۔ ان کے چہرے بھی عام انسانوں ہی جیسے تھے، مگر آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، اور چہرے کسی تیز واٹ دودیا بلب کی طرح روشن تھے۔ ان کی تعداد 10-12 کے لگ بھگ نظر آتی تھی، مگر ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ناصر نے اپنے حواس مجتمع کرکتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کدال کو مضبوطی سے تھام لیا، اور پھر جیسے ہی ایک مردہ اس کے قریب آیا، اس نے کدال کا نوکیلا آہنی پھل اس کے سینے پر رسید کر دیا۔ مردے کے حلق سے کوئی چیخ برآمد نہ ہوئی، البتہ وہ کدال کا وار کھاتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ناصر کو ہمت ہوئی اور یوں اس نے دوسرے مردے کا بھی حشر کیا۔ پھر تو ناصر پر جنون سا طاری ہو گیا۔ مردے کی اس کدال کا وار کھا کھا کر زمین بوس ہونے لگے، مگر گرتے ہی وہ اپنے ہاتھوں، پیروں اور گھٹنوں کی مدد سے گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ خون ان کے جسموں سے نہیں نکل رہا تھا۔ پھر اچانک اسے ساجد کی دلدوز چیخ سنائی دی۔ وہ ساجد کی طرف پلٹا اور دھک سے رہ گیا۔ دو مردوں نے حیران پریشان ساجد کو دبوچ لیا تھا۔ ایک مردہ اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، ادھر وہ خبیث کانا گورکن زور زور سے شیطانی کہکہے لگانے میں مصروف تھا۔ ناصر نے جوش کے مارے ایک زوردار چیخ ماری اور کدال پکڑے ساجد کی طرف لپکا۔ اس نے سب سے پہلے ایک مردے کی پشت پر کدال رسید کی اور اسے گردن سے پکڑ کر ساجد سے علیحدہ کر کے پرے دھکیل دیا۔ پھر یہی حشر اس نے دوسرے مردے کا بھی کیا۔ ساجد بیچارہ چیخ چیخ کر ناصر سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان پر کن لوگوں نے حملہ کر دیا ہے، لیکن ناصر کے پاس اتنا وقت نہ تھا۔ تاہم اس نے خوفناک نظروں سے قریب کھڑے شیطانی کہکہے لگاتے ہوئے اس کانے گورکن کی طرف دیکھا، اور پھر غصے سے دانت پیستے ہوئے وہ ایک جوشیلی چیخ مار کر اس کی طرف لپکا۔ کانے گورکن نے جو ناصر کو کدال پکڑے جارحانہ تیوروں کے ساتھ
اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اچانک اس کے کہوں کو بریک لگ گئے۔ وہ پریشان سا نظر آنے لگا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے واپس پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ ناصر تب تک اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کدال کی بھرپور ضرب اس پر رسید کی، جو خبیث کانے گورکن کے دائیں کاندھے پر پیوست ہو گئی۔ اس کے حلق سے ایک کری چیخ بلند ہوئی اور پھر وہ تیورا کر گرا۔ کدال کا آہنی پھل اس کے دائیں کاندھے پر پیوست تھا اور اب اس کے زخمی کاندھے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ کانا گورکن اذیت ناک کراہوں کے بعد اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ فرتے جوش سے ناصر کا چہرہ بری طرح تمتما رہا تھا اور وہ زور زور سے ہانپنے بھی لگا تھا۔ اچانک اسے پھر ساجد کی چیخ سنائی دی۔ وہ بے اختیار پلٹا، کیا دیکھتا ہے کہ 3-4 مردوں نے اسے زمین پر گرا دیا ہے۔ اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ کانے گورکن کو اسی حالت میں چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے لپکا اور قریب پہنچا تو اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ تمام مردے اب آنن فانن غائب ہونے لگے تھے۔ ناصر نے فوراً آگے بڑھ کر ساجد کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ اس کے کپڑے مردوں سے کھینچا تانی کے باعث پھٹ گئے تھے۔ ناصر نے اپنی سانسیں بحال کیں اور پھر جلدی جلدی اسے صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ قبرستان میں اب ایک بار پھر ہولناک سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ ان دونوں کو اب ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی شگفتہ کو ہو رہی تھی۔ اپنے سسر اور محلے والوں کی دھمکی اور 2 روز کے اندر اندر اس اندھیری کوٹھی کو خالی کرنے کی مہلت دینے سے وہ خاصی فکر مند ہو گئی تھی۔ اس پر متضاد ان لوگوں کا یہ بھی کہنا کہ راتوں کو اب اس اندھیری کوٹھی سے زور زور سے رونے اور چلانے کی آوازیں اس قدر شدت اختیار کر چکی ہیں کہ مارے خوف کے محلے والوں کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ محلے والوں نے انہی پر الزام لگایا تھا کہ یہ سب انہی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مزید یہ کہ اندھیری کوٹھی میں بیٹھ کر یہ لوگ سفلی علوم اور جادو ٹونے کیا کرتے ہیں۔ شفقت اور محلے کے چند لوگ پولیس لانے کی بھی دھمکی دے چکے تھے، لیکن شگفتہ کی بنسبت زینت کچھ زیادہ پریشان نہ تھی۔ شاید اسے تسلی تھی کہ وکیل خالدہ توفیق اپنے پولیس افسر شوہر توفیق احمد کے ذریعے ایسی صورتحال کو سنبھال لے گی۔ چنانچہ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا، البتہ اگلے دن جب دونوں تیار ہو کر دفتر کی جانب تیاریاں کرنے لگیں تو متعلقہ تھانے کی پولیس آ گئی۔ ان کے ہمراہ ایک موٹا حوالدار بھی تھا، یہ تھانہ انچارج تھا۔ اس نے ان دونوں کے بیانات لیے۔ زینت اور شگفتہ نے انہیں بتا دیا کہ وہ کافی عرصے سے یہاں مقیم ہیں اور اندھیری کوٹھی کے پراسرار واقعات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پولیس نے پوری کوٹھی کی تلاشی لے ڈالی۔ محلے کے چند لوگ بھی آ گئے، ان میں ناصر کا ماموں شفقت پیش تھا اور وہ تھانے دار کے کان بھرنے کی کوشش میں دوسرے محلے والوں کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ بالآخر جب موٹا تھانے دار اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا جہاں اس شیطانی بدرو کا مدفن تھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا رول بند دروازے کے زنگ آلود تالے پر ٹھوکتے ہوئے شگفتہ سے پوچھا، اس کمرے میں کون رہتا ہے؟ بیچاری شگفتہ پریشان سی ہو گئی، البتہ زینت مروب ہوئے بغیر جواباً بولی، یہ کوٹھی کا سٹور روم ہے۔ تھانے دار اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے دانت پیس کر بڑبڑایا، پر اس پر تالا کیوں پڑا ہے؟ کیا سٹور میں کوئی خزانہ پوشیدہ ہے؟ شفقت نے فوراً تھانے دار کے کان بھرتے ہوئے کہا، او تھانے دار جی، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کمرے کے اندر تو بیٹھ کر یہ لوگ سفلی عمل اور جادو ٹونے کرتے ہیں۔ آپ اسے ابھی کھلوانے کا حکم دیں، پھر دیکھنا میری بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ محلے کے دیگر لوگوں نے بھی سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ تب موٹے تھانے دار نے معنی خیز انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے شگفتہ سے اس کی چابی مانگی، مگر چابی تو تھی ہی نہیں، کیونکہ ٹہلی والے بابا نے اس کمرے کو کھولنے یا اسے استعمال کرنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی۔ چنانچہ شگفتہ کے اس جواب پر کہ چابی کھو گئی ہے، اس کے شبے کو تقویت ملی اور یوں موٹے تھانے دار نے کڑکدار لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ تالا توڑ ڈالو۔ تھانے دار کے اس حکم پر شگفتہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اس نے تھانے دار کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا، کیونکہ شگفتہ کے رونے پر اس کے شبے کو مزید تقویت مل رہی تھی۔ یہی حال محلے کے ان لوگوں کا بھی تھا جو شفقت کے ساتھ آئے تھے۔ ادھر سپاہیوں نے فوراً ہی اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کی اور بالآخر تالا توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد کمرے کا سال خوردہ دروازہ کھولا گیا تو ناگوار سی بدبو کا ایک جھونکا ان کے نتنوں سے ٹکرایا اور سب کا جی الٹنے لگا۔ ایک سپاہی نے ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی تو چمگادڑوں کا ایک جھنڈ پھڑپھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ کسی کو اندر داخل ہونے کی ہمت نہ ہوئی۔ تب تھانے دار نے کڑکدار لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا
کھڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ اندر جا کر تلاشی لو۔ حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق 3 سپاہی ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے۔ جس سپاہی کے ہاتھ میں ٹارچ تھی وہ لرزتے ہاتھوں سے ٹارچ کے روشن ہالے کو چاروں طرف گردش دینے لگا۔ اچانک ایک بھیانک اور کری چہرے پر ٹارچ کی روشنی پڑی۔ یہ بدرو کا بھیانک چہرہ تھا۔ باقی 2 سپاہیوں کی بھی اس پر نظر پڑی۔ سپاہی کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر گر پڑی اور پھر تینوں بھوت بھوت چلاتے ہوئے باہر کو دوڑے۔ اسی لمحے اندر سے ایک غراتی ہوئی خونخوار آواز ابھری، چلے جاؤ سب یہاں سے، ورنہ میں سب کو مار ڈالوں گا، چلے جاؤ۔ بس پھر کیا تھا، ماں سوائے شگفتہ اور زینت کے سب لوگ خوفزدہ ہو کر عالم بدحواسی میں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شگفتہ نے ذرا ہمت سے کام لیا اور فوراً آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آؤ زینت، اوپر چلیں، جلدی آؤ، شگفتہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور دونوں اپنے کمرے میں آ گئیں۔ باقی سب وہاں سے جا چکے تھے۔ ناصر اور ساجد تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک بار پھر شہید نیک شاہ کی قبر کے پاس پہنچے، اور ناصر نے ہانپتی ہوئی آواز میں ساجد سے کہا، ساجد تم اب جلدی سے ٹہلی والے بابا کا عمل دہرانا شروع کر دو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ساجد نے ایسا ہی کیا، اور پھر دل ہی دل میں اس نے 3 بار وہ عمل دہرایا۔ ذرا ہی دیر بعد ناصر نے دیکھا کہ شہید نیک شاہ کی قبر کے اوپر ملگجے سے دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے، اور پھر ایک خاص حد تک اٹھنے کے بعد وہ مرغولے ٹھہر گئے۔ اس کے بعد ایک ملائمت بھری آواز ابھری، شاباش، تم دونوں بہت اچھے لڑکے ہو، مجھے تم دونوں کا ہی انتظار تھا۔ ساجد نے ہمت کر کے کہا، اے نیک روح، ہماری مدد کر، جس شیطانی مخلوق کو تو نے کئی برس پہلے ہلاک کیا تھا، آج اس کی بدروح ہمارے خاندان کی دشمن بن چکی ہے۔ اس نے میرے ماں باپ کی جان بھی لے لی اور مجھے بھی نابینا کر ڈالا۔ وہ اب بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اے نیک بزرگ، ٹہلی والے بابا کی نصیحت پر ہم یہاں آپ سے مدد لینے آئے ہیں۔ خدا را ہماری مدد کرے، ورنہ وہ بدروح ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مدد صرف اللہ کرے گا، ہم اس کا وسیلہ بنیں گے، مگر ہمت تمہیں دکھانا ہوگی۔ ہم تیار ہیں اے نیک روح، مگر آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آخر اس بدروح کا خاتمہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں ضرور یہ بتاؤں گا، نیک روح بولی، کیونکہ صرف میں ہی اس شیطان بدروح کو ختم کرنے کا طریقہ جانتا ہوں۔ سنو۔ ناصر اور ساجد ہماتن گوش ہو گئے۔ شہید نیک شاہ کی روح نے بتانا شروع کیا، سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ تم مجھے بار بار حاضرات کے عمل سے نہیں بلا سکتے۔ یہ ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہوگی۔ اگر تم نے دوبارہ ہمیں بلانے کے لیے حاضرات کا عمل کیا تو تمہیں نقصان ہوگا، اس لیے جو میں کہوں اسے دھیان سے سنو۔ اب دوسری اور اہم بات یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس شیطان جعفر موس کی بدروح ہمارے خاندان کی دشمن بن چکی ہے، کیونکہ وہ شیطان کا چیلا تھا جو سفلی علوم کے ذریعے تیزی سے اپنا ایک مخصوص گروہ تشکیل دے رہا تھا، جس کا نام اس نے آگرم رکھا تھا، یعنی شیطان کے پجاری۔ وہ کانا گورکن بھی اس آگرم گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ تمہیں قدم قدم پر اس شیطانی گروہ کے لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا جو جعفر موس کو دوبارہ شیطانی قوتیں دلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جعفر موس کو میں نے ہلاک کیا تھا، اب وہ کبھی جسمانی طور پر زندہ نہیں ہو سکتا، مگر بدقسمتی سے اس کی بدروح اپنے کالے کرتوتوں کے ذریعے عام لوگوں کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ ٹہلی والے بابا کے مشورے پر تم نے سختی سے عمل کرنا ہوگا اور اس اندھیری کوٹھی کو غیر آباد نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہاں جعفر موس کا ناپاک مدفن ہے۔ جعفر موس کی بدروح کو سب سے پہلے اپنے اس مدفن کی طرف لوٹنے پر مجبور کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جعفر موس کی بدروح کو کس طرح اپنے مدفن کی طرف لوٹنے پر مجبور کرنا ہوگا یہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ ناصر اور ساجد بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ تمہیں یہاں سے ایک طویل مسافت طے کر کے ڈھوک پورا نامی ایک بستی کی طرف جانا ہوگا، جو بھیراں کے شمال مغربی میں 200 میل کی مسافت پر ہے۔ جعفر موس وہیں کا باشندہ تھا۔ کسی زمانے میں یہاں ایک بت پرست قوم آباد تھی جو سانسی کہلاتی تھی۔ یہ قوم سفلی علوم کی ماہر سمجھی جاتی تھی۔ جعفر موس بھی انہی مردود لوگوں میں سے تھا۔ اگرچہ اب اس قوم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب وہاں ہندو مسلم دونوں قومیت کے لوگ آباد ہیں، لیکن اب بھی سانسی قوم کے چند گنے چنے لوگ وہاں موجود ہیں جو بظاہر خود کو ہندو کہتے ہیں، مگر ان کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جعفر موس کی ہلاکت کے بعد سانسی قوم کی تعداد گھٹنے لگی، کچھ نے ہندو مذہب قبول کر لیا اور کچھ ہمارے آباء و اجداد کی دینی تبلیغ کے بعد سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔
مگر چند کٹر سانسی آج بھی جعفر موس کے پیروکار ہیں اور خفیہ طور پر جادو ٹونا کرتے رہتے ہیں۔ جعفر موس کی ہلاکت کے بعد جو آگرم نامی گروہ وجود میں آیا وہ سانسی قوم کے ان بچے کچے لوگوں کے ساتھ مل گیا، مگر اب سانسی قوم کو آگرم پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اب وہی جعفر موس کی شیطانی قوتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کانا گورکن بھی در حقیقت آگرم ہی کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور سانسیوں کے ایما پر ہی اس قبرستان میں رہتا تھا تاکہ وہ تم لوگوں کو مجھ سے ملنے نہ دے۔ اس طرح اب سانسی اور آگرم دونوں مشترکہ طور پر اپنے شیطانی پیروکار جعفر موس کے مفادات کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈھوک پورا اس بستی کا نیا نام ہے، پہلے کچھ اور ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ویران جنگل میں چمائی نامی ایک مندر کے تہہ خانے میں اپنی عبادت گاہ بنا رکھی ہے اور وہیں جعفر موس کا بت بھی بنا رکھا ہے، اور رات گئے تک وہاں جاپ الاپ اور جادو ٹونا کرتے رہتے ہیں۔ ان کا سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ جعفر موس کی بدرو اس بت کے اندر سما جائے، اور خود جعفر موس کی بدرو بھی یہی چاہتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو جعفر موس سے مقابلہ کرنا تم لوگوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، لہٰذا تم نے چمائی کے اس پرانے مندر میں داخل ہو کر اس کے بت کو پاش پاش کرنا ہوگا، کیونکہ جعفر موس کی بدرو کے بس میں یہ نہیں کہ وہ تا قیامت اسی طرح سرگرداں مارا مارا پھرتا رہے، پھر وہ خود ہی اپنے مدفن کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب تم نے میری باتیں غور سے سن لیں، کوئی سوال ہے تو کر لو، یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ شہید نیک شاہ کی روح اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ساجد نے پوچھا، اے نیک روح، آپ کا بہت شکریہ، ہم ایسا ضرور کریں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ اندھیری کوٹھی جہاں اس بدرو کا مدفن ہے اگر وہ ہم سے چھن جائے یا اسے لوگ نظر آتش کر ڈالیں تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ وہاں محلے کے کچھ لوگوں کو ہم پر شبہ ہونے لگا ہے کہ ہم اندھیری کوٹھی میں بیٹھ کر جادو ٹونا کرتے ہیں۔ ساجد کے سوال پر شہید نیک شاہ کی روح نے کہا، ایسا ممکن ہے، کیونکہ جعفر موس کی بدرو بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کے مدفن کا نام و نشان تک مٹ جائے اور وہ اسی طرح بھٹکتی رہے اور معصوم اور بے گناہ انسانوں کو ستاتی رہے۔ اس لیے تم لوگوں کو اس اندھیری کوٹھی کی بھی حفاظت کرنا ہوگی۔ بس اب میرے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اور تمہاری اس نیک مقصد میں مدد فرمائے۔ اس کے بعد شہید نیک شاہ کی قبر پر معلق وہ ملگجا سا دھواں دھیرے دھیرے اوجھل ہونے لگا، حتیٰ کہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ چلو اچھا ہوا ہماری جان چھوٹی، اب یہ لوگ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ ان سب لوگوں کے جاتے ہی زینت نے ایک طمانیت بھری سانس لے کر کہا۔ شگفتہ اس کے برعکس متفکر ہو کر بولی، زینت یہ اچھا نہیں ہوا، اس طرح لوگوں کو اپنی اس بات کا پختہ یقین ہو جائے گا کہ ہم اس کوٹھی میں جادو ٹونا کرتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بدرو نے جان بوجھ کر اپنی خوفناک جھلک انہیں دکھائی تھی تاکہ ہمیں یہاں سے بے دخل کر دیا جائے۔ شگفتہ کی بات زینت کو بھی معقول محسوس ہوئی، یہی سبب تھا کہ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے، اور پھر وہ اسی لہجے میں بولی، تو پھر اب کیا ہوگا؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو تو موقع ہاتھ آنا تھا سو آ گیا، اب یہ لوگ ضرور کوئی گل کھلائیں گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں محلے والے مشتعل ہو کر اس کوٹھی کو آگ ہی نہ لگا دیں۔ شگفتہ حد درجے پریشان ہو گئی۔ زینت نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو شگفتہ، میں اپنی سہیلی ایڈوکیٹ خالدہ توفیق سے بات کروں گی، پہلے دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ وہ دن خیریت سے گزر گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ دونوں دفتر جانے کی تیاریاں کرنے لگیں تو محلے کے چند لوگوں نے، جن میں ناصر کا ماموں شفقت پیش تھا، انہیں الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر انہوں نے 2 دنوں میں کوٹھی خالی نہ کی تو اس کوٹھی کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہ سن کر دونوں دفتر جانے کے بجائے سیدھی ایڈوکیٹ خالدہ کے پاس پہنچی۔ اس نے انہیں تسلی دی کہ محلے والوں کو کسی بھی املاک کو نظر آتش کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ صریحاً جرم ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے شوہر انسپیکٹر توفیق احمد کے ذریعے متعلقہ تھانے کے انچارج پر بھی دباؤ ڈلوائے گی، اور پولیس کے چند جوانوں کو بھی اندھیری کوٹھی کی حفاظت کے لیے وہاں متعین کر دیا جائے گا۔ اس کی بات سن کر زینت اور شگفتہ کو قدرے تسلی ہو گئی، اور پھر یہی ہوا۔ آنن فانن اندھیری کوٹھی کے گرد پولیس کے چند جوان متعین کر دیے گئے۔ ساتھ محلے والوں کو بھی سختی سے متنبہ کر دیا گیا کہ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سب کو اندر کر دیا جائے گا۔ محلے والے تو ڈر گئے، لیکن چند شر پسندوں بشمول شفقت نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو اس منحوس کوٹھی کو نظر آتش کر کے ہی رہیں گے۔ تاہم بظاہر انہوں نے بھی چپ سادھ لی۔ وقت اندیشوں اور وسوسوں کے اندیکھے سائے تلے گزرنے لگا۔
یہ اس سے تیسرے روز کا ذکر تھا۔ اندھیری کوٹھی کے باہر متعین 4 پولیس والوں کی یہاں ڈیوٹی 8 گھنٹوں کے حساب سے 3 شفٹوں میں لگا کرتی تھی۔ بالخصوص جو 4 پولیس والے رات میں ڈیوٹی دیتے تھے ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی اور وہ سخت بیزار ہو چکے تھے۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ہر سو گہرا سناٹا طاری تھا۔ سردی بھی کڑاکے کی پڑ رہی تھی۔ تاریک فضا پر گہری قہر چھائی ہوئی تھی۔ محض چند گز کے فاصلے سے زیادہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اندھیری کوٹھی پر گہرا سکوت طاری تھا۔ اس کے گیٹ کے دونوں سنگی ستونوں پر دودھیا گلوب روشن تھے۔